پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البلد کی ابتدائی آیات کو سنا اور سمجھا، اور آج انشاءاللہ ہم اسی مبارک سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ البلد کی اگلی آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنیں گے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دل کو بدلنے اور زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے دل کو دنیا کی الجھنوں سے خالی کریں، اپنے کانوں کو قرآن کی آواز کے لیے کھولیں اور اپنے دل کو اللہ کے کلام کے سامنے جھکا دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سننے والا بھی بنائے، سمجھنے والا بھی اور عمل کرنے والا بھی۔ تو آئیے دل کی توجہ کے ساتھ سورۃ البلد کو آگے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او مسکینا ذا متربہ، یا کسی خاک نشین محتاج کو، اور a poor person in extreme poverty۔ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحت کرتے رہے۔ Then he becomes one of those who believe and encourage one another to patience and encourage one another to compassion۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ They are the people of the right hand۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ But those who deny our signs, they are the people of the left hand۔ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ Over them will be closed locked fire۔ قرآن مجید صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ سورۃ البلد کی آخری آیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی صرف عبادات میں نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت، دل کی نرمی اور کردار کی پاکیزگی میں پوشیدہ ہے۔ رب العالمین ان آیات میں ہمیں نیکی کا ایک ایسا معیار عطا فرماتے ہیں جو ہر دور اور ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے۔ یتیم اور مسکین کا ذکر کر کے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ معاشرے کی اصل پہچان یہ نہیں کہ وہاں کتنے امیر لوگ بستے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہاں کمزور اور مجبور افراد کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک یتیم بچہ جس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو، ایک مسکین انسان جو 2 وقت کی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہو، یہ سب ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی مخلوق کی تکلیف کو اپنا درد بنانا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ان آیات میں صرف مالی مدد کا ذکر نہیں بلکہ ایمان، صبر اور رحم جیسے اعلیٰ اخلاقی اوصاف کو کامیابی کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ایمان انسان کے باطن کو روشن کرتا ہے، صبر اسے حالات کے طوفان میں سنبھالے رکھتا ہے، اور رحم اس کے دل کو انسانوں کے لیے نرم بنا دیتا ہے۔ یہی 3 خوبیاں مل کر انسان کو ایک مکمل مومن بناتی ہے۔ جو لوگ ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، قرآن انہیں اصحاب المیمنہ یعنی دائیں ہاتھ والے قرار دیتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن عزت و کامیابی کی سند عطا ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انسانیت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کے لیے سخت انجام بیان کیا گیا ہے۔ ایسی جہنم جس کے دروازے بند ہوں گے، جہاں کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ یہ آیات ہمیں صرف خوف نہیں دلاتی بلکہ امید اور اصلاح کا دروازہ بھی کھولتی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے رویے بدلیں، اپنے دل نرم کریں اور اپنی زندگی کو خدمت، رحم اور صبر کے راستے پر ڈال دیں۔ آخرکار سورۃ البلد کا پیغام نہایت واضح ہے۔ اصل کامیابی دولت، طاقت اور شہرت میں نہیں بلکہ ایمان، خدمت اور انسانیت میں ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، اور جو مسکینوں کو گلے لگاتے ہیں، اور جو صبر اور رحم کو عام کرتے ہیں، اور جو قیامت کے دن دائیں ہاتھ والے بن کر جنت کے وارث بنیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔